عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی قیمتی صرف 5 منٹ چاہیے۔ آج میں گوگل کر رہا تھا اور سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھا جو مسلمانوں کے بارے میں، خاص طور سے تعلیم کے اندر جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے، اس پہ جو الفاظ لکھے ہوئے تھے 10 سال پہلے، آج بھی وہی الفاظ ہے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے ایس سی اور ایس ٹی دلت سے بھی جو ہے وہ پیچھے ہے۔ یہ اس امت کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جس کو قرآن کے اندر جو سب سے پہلا پیغام دیا گیا تھا وہ تھا اقرا، پڑھو، ریڈ، علم حاصل کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب امت کی یہ صورتحال ہے تو ہم صرف مسئلے کا رونا رو کے نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ہم کو مسئلے کے حل کی طرف جانا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ پچھلے 9 سال سے ایسپائر ایجوکیشن سینٹر تعلیم کے میدان میں کوشش کر رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر جو بھی تعلیمی مسائل ہے ان کا جو ممکنہ حل ہو سکتا ہے ہم اس کو پرووائڈ کریں۔ جیسے اگر ہمارے بچے ایجوکیشن میں اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے کہ ان کو گائیڈنس نہیں مل رہا ہے، تو الحمدللہ ہم نے گائیڈنس کے لیے بہترین جو ہے وہ سیٹ اپ بنا کے رکھا ہے، جہاں پہ سال بھر میں ان کو کریئر گائیڈنس، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ان کو گھر میں پڑھنے کے لیے موقع اور ماحول نہیں ملتا تو ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ریڈنگ روم بنایا ہے جو لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امت کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ فنڈز کا یا فائنینس کا تھا۔ بہت سارے بچے اس لیے اپنی پڑھائی کو جاری نہیں رکھ پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسپائر نے شروع دن سے یہ کوشش کی کہ ہم سے جو بن پڑے گا ہم ایسے بچوں کو جو ایک سپورٹ سسٹم دیں گے۔ اس شروع میں ہم نے بہت کم تعداد سے، ایک لو بجٹ سے ہم نے جو فائنینشیل ہیلپ کا سلسلہ شروع کیا، لیکن الحمدللہ بڑھتے بڑھتے 9 سال کے اندر آج صورتحال یہ ہے کہ صرف پچھلے فائنینشیل ایئر میں ہم نے تقریباً 300 اسٹوڈنٹس کو جو ہے فائنینشیل ہیلپ پرووائڈ کی۔ پچھلے 9 سالوں میں ہم نے 2000 سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ فائنینشیلی مدد کیا ہے، امپاور کیا ہے۔ اور یہ فائنینشیل ایڈ دینے کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو لوگ آج زکوٰۃ لے رہے ہیں وہ کل خود زکوٰۃ دینے والے بنے۔ اور یہ پیسہ ایسا نہیں ہے کہ جو آیا اس کو دیا، بلکہ ایک کمپلیٹ سسٹمیٹک پروسیس ہے جہاں کیس کی پراپر ویریفیکیشن کی جاتی ہے کہ یہ کیس جینوئن ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، یعنی بچہ مستحق تو ہو سکتا ہے لیکن جس کورس کے لیے وہ داخلہ لے رہا ہے وہ کورس واقعی اس کے لیے اتنی فیس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے بچوں کا اچھے مارکس کی بنا پر جو ہے فری میں بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے بچوں کے لیے ہم یہ دھیان دیتے ہیں کہ ان کی تعلیم جو ہے اگر یہ پیسے بچا کر بھی کی جا سکتی ہے اور یہ پیسے جو ہے کوئی دوسرے مستحق تک ہم استعمال کریں تو اس بات کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا اہم چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پیسہ دے کے چھوڑتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ان بچوں کی سال بھر ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے، جہاں پہ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے بچوں کو موبیلائز یا موٹیویٹڈ رکھا جاتا ہے۔ اگر ان کی کوئی مسائل ہے تو ان مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس میں 2 اور بہت اہم پہلو ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ جو ہے بغور اپنے جو توجہ کو مرکوز کریں۔ ایک تو یہ کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر جو کاسٹ آف ایجوکیشن ہے، آج ایک غریب تو چھوڑ دیجیے، مڈل کلاس کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اس اچھے مارکس آنے کے باوجود بھی اس ہائی ایجوکیشن کو جو ہے اپنے بچوں کو اویلیبل کرائے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ایسے بچوں کو جو ہے چن کر نکالیں گے اور ان کو جو ہے بہت ساری جگہ پر جا کے اپنے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی، بلکہ ہم ان کو ایسا ایک مضبوط سپورٹ سسٹم دیں گے جہاں پہ انشاءاللہ ان کی بڑی ضرورت کو ایسپائر پورا کرے گا۔ اور الحمدللہ پچھلے سال 29 ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم نے سلیکٹ کیا جن کو ہائی کاسٹ ایجوکیشن کے اندر ہم نے جو ہے سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم آخری جو مرحلہ ہے وہ ہوتا ہے غریب میں یتیم بچے۔ ہم جانتے ہیں کہ یتیم کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم ایک یتیم کی پرورش کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے رہو گے، اپنی 2 انگلیاں بتا کر پیارے رسول نے کہا۔ اب تک تو ہم لوگ الحمدللہ یتیم کی اس حیثیت سے مالی مدد کرتے تھے کہ اس کی ایجوکیشن کے اندر جو فیس ہے اسکول اور کالج کی وہ پرووائڈ کرتے تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ مشاہدے میں بات آ رہی ہے کہ یتیم کی جو مسائل ہے وہ صرف کالج کی فیس یا اسکول کی فیس تک محدود نہیں ہے، بلکہ یتیم کو کالج اور اسکول کی فیس کے علاوہ دوسری بہت ساری ضروریات ہوتی ہے۔ تو ایسپائر نے الحمدللہ یہ طے کیا کہ ہم ایسے یتیم بچوں کی پوری تقریباً کفالت کریں گے جہاں پہ ان کے فیس کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے۔ ہم اپنی کیپیسٹی اور کیپیسٹی کے بیونڈ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن ضرورت اور ریکوائرمنٹ اتنی ہائی ہے اور ایسے کیسز اور ایسے بچے آتے ہیں کہ ہمارے بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ان بچوں کا ہم کیا کریں۔ آپ سے یہ اپیل ہے
کہ آپ اپنی زکوٰۃ، آپ اپنے ڈونیشنز کے ذریعے سے امت کو ایجوکیشنلی امپاور کرے. آپ ایسپائر کو سپورٹ کرے. ایسپائر میں ان بچوں کو سپورٹ کرے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے اٹک رہے، جو کوئی بڑے انسٹیٹیوٹ میں جانے کے لیے جن کے پاس وہ فیس پوری نہیں ہو پا رہی ہے. آپ ایسپائر کے ذریعے سے ان بچوں کو، ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور ان کی کفالت کے لیے پیسے دے کہ ہاں صاحب ہم ایک یتیم کی کفالت کریں گے، تاکہ ایک یتیم اگر کل کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ ہمارے بھی گناہ اس کاز میں ہمارے کنٹریبیوشن کے ذریعے سے معاف کرے گا، اور امت کی یہ جو صورتحال ہے اس کو چینج کرنے میں، اس کو تبدیل کرنے میں ہمارا بھی ایک بڑا رول اور ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.